اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آیت نمبر 68 سورہ زمر 68 سورہ زمر کی لاسٹ 6 7 8 آیتیں ہیں. اب یہ پورے کا پورا مطلب قیامت کا منظر ہم سورہ واقعہ کے آیات میں پڑھے تھے. اب یہاں پر جنتیوں کے اور دوزخیوں کے تذکرے ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے تو ان کا کیا حال رہے گا, دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا, سور کیسے پھونکا جائے گا, پھر وہ کیسے اٹھائے جائیں گے, اللہ کا عرش کیسے آئے گا, ہلکی سی انداز میں سبحانہ وتعالیٰ, بلکہ جزامہ میں تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے, یہاں پر تھوڑا سا. ونفخ اور پھونک ماری جائے گی فی الصوری سور میں, فصعق اور بس بے ہوش ہو جائیں گے, من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہوں گے, ومن فی الارضی اور جو زمین میں ہوں گے, الا مگر من یشاء اللہ جس کو اللہ چاہے, ثم پھر نفخ فیہ پھونکا جائے گا, فیہ یعنی سور میں, اس میں, اخرى دوسری مرتبہ, فاذا تو وقعن ہم فاذا یعنی اس وقت ایک دم سے, اذا کے معنی میں آپ لوگ کو کئی بار بتائی تھی, اچانک سے کوئی چیز ہو جانا نا, اس کے معنی میں بھی آتے اذا کا. تو ایک اچانک سے ہم وہ لوگ قیامن کھڑے ہوں گے, ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. یہ واقعہ دونوں سور پھونک کے جانے کے بعد میں وہ مارے جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے, تو کیسا رہے گا ان لوگ کا وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج. اور اس روز سور پھونکا جائے گا, اور وہ سب, یہ کون سا روز ہے, یہ قیامت کے روز, قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں, سو سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھے. چند فرشتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے, باقی سب ختم ہو جائیں گے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ تم بھی ختم ہو جاؤ, تو سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد میں پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. یہ دوسرا جو سور پھونکا جاتا ہے اس کے بعد میں سب کو زندہ کیا جائے گا اور محشر پہ جمع کیا جائے گا دوڑتے ہوئے جو چلے آتے. تو یہ جو سور پھونکا جانا ہے یہ سب موت, یہ سب کی موت اور حیات کے لیے 2 بار جو سور پھونکا جاتا ہے. تو پچھلی آیتوں میں ہم کیا دیکھے تھے کہ قیامت کے بارے میں ایک گفتگو بیان کی گئی تھی. اب اس آیت میں اب یہی مسئلہ جو کہ پیچھے ہم پیچھے جو ہم پڑھے تھے اسی کی مسئلے کی کنٹینیوٹی چل رہی, تو وہ مسئلے کی بہت سی اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصیات کے ساتھ یہاں پر اب آگے کی آیتوں میں سب بیان کیا جائے گا. تو پہلے دنیا کے ختم ہو جانے کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب کے سب مر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, سوائے ان کے جنہیں اللہ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ان کو زندہ رکھے. ونفخ فی الصور سے لے کر الا من یشاء اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو زندہ رکھے. تو یہ جو سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے حساب اور جزا اور انجام جو ہر انسان کا ایک انجام انتظار کر رہا ہے نا, تو اس کی طرف جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یعنی جو ثم ہے, ثم کے پہلی سور میں کیا ہو جائے گا, سب کے سب مر جائیں گے. ثم کے مطلب ہے کہ پھر وہ پھر پھونکا جائے گا دوبارہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 سور کے بارے میں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو یہ آیت میں کیا معلوم ہے کہ دنیا کی انتہا اور قیامت کے آغاز میں 2 حادثے ہوں گے اور وہ اچانک رونما ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلا حادثہ میں سب زندہ موجودات فوراً مر جائیں گے سارے کے سارے, اور جو دوسرا حادثہ ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا, جو کچھ وقفے ایک ٹائم پیریڈ تک اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کے بعد میں, ایسا نہیں کہ پہلا سور پھونکے اور فوراً دوسرا پھونک دی, پہلا سور پھونکنے کے بعد میں ایک ٹائم پیریڈ رہے گا. مفسرین اس کے بارے میں اقوال لکھ رہے ہیں, لیکن کچھ ٹائم کے بعد میں پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو پھر کیا ہو جائے گا, جتنے بھی انسان ہیں اچانک زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور حساب کتاب کے انتظار کرنے لگیں گے. تو یہ قرآن مجید ان دونوں حادثوں کو نفخ سور کہا گیا. تو اس سے تعبیر کرتے کہ جو ناگہانی اور اچانک حادثے ایک اچانک کا حادثہ ہے نا, اس کے بارے میں اب یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت انداز میں یہاں پر فرما رہے. نفقہ جو ہوتا ہے, کون سا آئی ڈی ہے, یہ کوئی الگ نام سے آئے, دیکھیے ذرا نام میں چیک کر دیں. اچانک وہ لوگ اب اچھا یہ جو سور کا واقعہ ہے یہ نفخ سور سے تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر, جو ناگہانی اور اچانک ایک دم سے اچانک کوئی چیز جب ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیسے بتا رہے, نفخہ کا معنی ہے پھونکنا, ٹھیک ہے, اور سور کا معنی ہے بگل. اب یہ بگل یعنی کہ اندر سے کوئی چیز خالی سینگ, جو عام طور پہ کیا ہوتا, قافلے جو لشکر ہوتے تھے ان کے پاس ایک شنک یہ لوگ کا رہتا, دیکھیں آپ لوگ دیکھے ہوں گے,
ویسے ٹائپ کا کچھ ان کے پاس رہتا تھا، خالی سیپ کے جیسا. تو اس کو کیا کرتے تھے لوگ، کوئی لشکر کو چلانا رہتا یا کسی کو ٹھہرانا رہتا تو وہ بجاتے تھے. تو لیکن کیا ہوتا تھا دونوں کی آوازوں میں فرق رہتا تھا. اب کیسے فرق رہتا تھا کہ ٹھہرنے کے لیے بگل جو بجاتے تھے وہ لوگ ایک الگ انداز کا رہتا تھا، اور چلنے کے لیے وہ لوگ جب بگل بجاتے تھے وہ ایک الگ انداز کا رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ معلوم پڑھنا چاہیے نا کہ بھئی وہ بگل جب بجاتے تو یہ چلنا ہے یا ٹھہرنا ہے، تو اعلان کے لیے پہلے بجایا جاتا ہے. تو اب کیا ہے یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سہولت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے اور یہ بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی فرمان سے جو ایک بگل میں پھونکنے کی طرح آسان ہے. اب اہل آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مار دیں گے اور ایک ہی فرمان سے کہ وہ بھی چلنے لگیں گے. تو اس کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بگل سے مشابہت رکھتے نا کہ بگل بجاتے وہ مر جائیں گے اور بگل بجاتے وہ اٹھ جائیں گے. تو یہ جو سور ہے اس کی ایک حیت بھی بیان کی گئی کہ یہ حیت کیسا رہیں گے. ایک مارنا ہے، ایک زندہ کرنا ہے، دو پروسیجرز ہوں گے وہاں پر، جیسے کہ لشکر یا قافلے کو روکنا بھی ہے اور چلانا بھی، اس کے لیے بھی دو کام ہوتے. تو اسی وجہ سے سور کی وہاں پر تشبیہ دے کے بیان کیا گیا. تو اب یہ آیت جو ہے یہ مجموعی طور پر اس سے کیا ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کے آخر میں ایک عظیم یعنی آسمان سے ایک عظیم چیخ کی آواز آئیں گی، جس کو صیحہ ہم چیخ کے لیے آتا ہے. آسمان اور زمین پر تمام رہنے والوں کو وہ مار دے گی. وہ جو چیخ رہیں گی نا سور میں جب پھونکا جائے گا تو ایک آواز اتنی سخت رہیں گی کہ اچانک سب مر جائیں گے. تو اس کو موت کی چیخ کہا جائے گا. تو قیامت کے آغاز میں ایک جو یہ چیخ ہے اس کے ساتھ میں سب کے سب پھر زندہ ہو جائیں گے. تو یہ دو آوازیں رہیں گی اور قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور یہ حیات کی چیخ ہوں گی. ایک تو موت کی چیخ ہے، دوسری حیات کی چیخ ہے. لیکن یہ دونوں آوازیں کیسے ہوں گے کہ پہلی چیخ کا اثر کیا ہوگا اور دوسری چیخ کا کیسا اثر ہوگا. اب یہ مفسرین کے اقوال ہے اس کے بارے میں کہ چیخ تو رہیں گی لیکن کیا پہلی اور دوسری چیخ ایک جیسی رہیں گی. تو یہ بات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتے. لہٰذا بعض روایت میں سور کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور جو اسرافیل پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے ہیں. تھوڑے روایت میں اس کی روایات میں بلکہ قرآن پاک کی آیات میں تو نہیں، روایات میں بعض آیا تھا کہ اسرافیل کے بگل کا ایک جو سرا ہے وہ اس کا جو بگل ہے اس کے دو شاخیں رہیں گی. ٹھیک ہے، ایک طرف سے پھونک ماریں گی، دو طرف شاخیں رہیں گی اس کی. ٹھیک ہے، اور ان دونوں شاخوں کے درمیان میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے. اب کیسا رہیں گا وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب پھر وہی روایت کی اس میں کیا فرمایا گیا کہ جس وقت وہ اس میں زمین کی طرف پھونکیں گے تو زمین سے کوئی زندہ یا پھر کوئی بھی موجود باقی نہیں رہے گا. سوچ لیا آپ، ایک زمین کی طرف جا رہی اور ایک آسمان کی طرف جا رہی، دو اگر اس کے اندر شاخ لے لیے تو سور ہے جس میں منہ میں سے پھونکا جا رہا ہے، ایک نیچے جا رہا ہے ایک اوپر جا رہا ہے. جب وہ سور میں نیچے کی طرف کی شاخ میں پھونکیں گے تو زمین کے اوپر سب ختم ہو جائے گی، اور جب اوپر کی طرف کی شاخ میں پھونکیں گے تو آسمان کے اوپر جتنے سب ہے سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں. تو یہ ایک بتا دیا گیا. تو پھر خود اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کے لیے موت کا حکم دے دیں گے اور کہیں گے کہ اب آپ بھی مر جائیے. تو یہ جو فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من یشاء اللہ، یہ صاعقہ جو کہا گیا ہے نا یہاں پر، یہ اس کے لفظی معنی بے ہوش ہونے کے ہے. صاد عین قاف صاعق، کیونکہ یہ تینوں بھی الفاظ نکلنے کی تھوڑی سی مخارج ایسے ہے تو نکالنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ سب جب تجوید کی پریکٹس کریں گے تو صحیح سے ادا کریں گے. تو اس کے لفظی معنی ہے بے ہوش ہو جانے کی، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اول بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب مر جائیں گے. اور جو پہلے مر چکے ہوں گے وہ لوگ کیا ہوں گی، ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ قبروں میں ہیں، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، بے ہوش کر دیں گے اور پھر وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اچھا یہاں پر اللہ من، یہ سارے مفسرین کے اقوال رہتے جو میں آپ تک امانت کے طور پہ پہنچا دیتی ہوں کہ اللہ من شاء اللہ سے کون مراد ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے. تو اب اس سے کون مراد ہے؟ درر منصور ایک تفسیری کتاب ہے، اس کے اندر روایت فرما رہے کہ 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت. ملک الموت ہی آیا ہے. اسرائیل علیہ السلام جو ہم بولتے ہیں وہ ان کا نام ملک الموت آیا ہے زیادہ تر. تو وہ بعض روایت میں جو ہے یہ 4 فرشتے ہیں جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ من یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ من شاء اللہ سے مراد جو اللہ چاہتے ہیں. کون زندہ رہیں گے؟ کوئی ولی اللہ زندہ نہیں رہیں گے، کوئی انبیاء زندہ نہیں رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. لیکن زندہ 4 فرشتے رہیں گے. اور بعض روایت میں کیا آیا کہ وہ لوگ جو زندہ رہیں گے وہ عرش کو اٹھانے والے جو حاملین رہیں گے نا، حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ تو وہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں. تو
اچھا جب سور میں پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کو موت نہیں آئیں گی، مگر اس کے بعد میں ان کو بھی موت آ جائے گی، اور اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اس وقت زندہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، ابن کثیر میں بھی اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ باقی رہیں گے مگر ہمیشہ نہیں. باقی میں اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے لاسٹ میں جو انتقال کریں گے وہ ملک الموت ہے. پھر ان سب میں بھی سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی. تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت زور سے ان کی ایک چیخ رہیں گی ملک الموت کو، جب موت آئیں گی نا تو بہت زور کی چیخ رہیں گی وہ. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ مفسرین کے اقوال میں صرف یہ بتانا تھا کہ الا من شاء اللہ، تو کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے ان کو بچا دیں گے. پھر جب سور یہ اس کے بعد میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے سور میں پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری، دوسری بار سور پھونکا جائے گا. فاذا، تب اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، یعنی انتظار کریں گے اب اپنے حساب کتاب کا. اب کیا ہوگا حساب کتاب کے لیے؟ وہاں پر ایک میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو گئے، وہاں پر اب حساب کتاب شروع ہو رہا ہے. تو وہ کیسا ماحول رہے گا؟ واشرقت الارض، اور چمک اٹھے گی زمین، بنوری، تو نور سے، ربہا، اپنے رب کے، یعنی سبحان اللہ، زمین جو ہے اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی. ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب. وجیء، اور لائے جائیں گے، بالنبیین، انبیاء، والشہداء، اور گواہ. وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ میں، وہم لا یظلمون، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے. اتنا ہر انسان یہ سوچ لے کہ ہم مر کے قیامت کے محشر میں کھڑے ہونے والے ہیں اور ہمارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور انبیاء بھی ہوں گے، شہداء یعنی گواہ بھی ہوں گے، اور فیصلہ کر دیا جائے گا سب کے درمیان میں حق کے ساتھ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عادل ہے، عدل کے ساتھ میں وہاں پر فیصلہ کریں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا وہاں پر. ہر انسان جو دنیا میں تو بڑا ظلم کر رہا ہے، ڈھنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کے پھرتا ظلم کرنے کے بعد میں، لیکن قیامت میں کچھ نہیں ہوگا. قیامت میں صرف اور صرف عدل ہوگا. جیسے ہم پیچھے پڑھ لیے تھے، عدل کا میدان، ترازو تولا جائے گا تو ظالم اور مظلوم جو رہے گا، ظلم جس نے کیا، مظلوم مظلوم کو اس کے اپنی نیکیاں دینا ہوں گے، یا پھر مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر وہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اگر ایمان ہے اس کے دل میں تو پھر وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد میں وہ ایمان کی وجہ سے نکال دیا جائے گا. لیکن باریکی کے ساتھ میں عدالتیں ہوں گی باقاعدہ. یہ سورہ میں نہیں ہے، آپ کو دوسری سوروں میں آئے گا کہ عدالتیں قائم کی جائیں گی. وہاں پر اتنی بہترین انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان رونگٹے کھڑے ہو جائے گا کہ یہ سب ہم کو اس سے گزرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ پہلے کیا فرمایا کہ اس دن زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی. اشراق اور اشراق کسی تو نور الہی کی روشنی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا، آیت ہے اشرقت الارض، اور روشن ہو جائے گی، بنورہا، اللہ کے نور سے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس سلسلے میں مختلف تفسیر بیان کی گئی، جن میں سے کچھ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گی، 2-3 تفسیریں. ایک کیا ہے، ایک جماعت کہتی ہیں کہ نور رب سے مراد حق اور عدالت ہے، کہ اللہ اس دن جتنے بھی ہوں گے زمین کے اوپر، اس کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دم منور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ زمین کو ایک دم منور کر دیں گے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا تو گناہ کی وجہ سے گناہ ظلم، جو گناہ ہوتا ہے یہ اندھیروں کی شکل میں ہوتا ہے. تو یہ اندھیروں کی وجہ سے زمین بھی وہ ہو گئی، اندھیری ہو گئی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اب آئیں گے تو اللہ کے نور کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عدل والا وہ ہے پہلو ہے، اس کی وجہ سے زمین سب کی سب نور ہو جائے گی، یعنی حق اور عدالت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے. کیونکہ قیامت میں فیصلہ ہوگا حق اور عدالت یعنی کہ عادل کہتے ہیں انصاف کو، ایکوالٹی، سب کے درمیان میں ایکوالٹی ہوں گی. تو بعض دوسرے کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسے نور کی طرف اشارہ ہے جو سورج اور چاند کے نور کے علاوہ ہوگا، جسے اللہ خصوصیت کے ساتھ اس دن پیدا کریں گے. سبحان اللہ، سورج چاند کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کریں گے اس دن. اور اچھا، آگے کے جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گواہوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، گواہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور قرآن مزید کہتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن پیغمبر اور گواہوں کو حاضر کریں گے. وجیء بالنبیین والشہداء، جیء یعنی کہ اور لایا جائے گا.
ٹھیک ہے. کس کو لایا جائے گا؟ نبیین کو اور شہداء کو. کیوں لایا جائے گا؟ پیغمبروں کو اس لیے حاضر کیا جائے گا تاکہ وہ جتنے مجرمین ہیں ان کو اپنے فرائض رسالت کی ادائیگی کے بارے میں بتا دیں. انہوں نے مجرمین جو تھے، جو لوگ جو انکار کرنے والے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو وہ انکار کر دیں گے. یا پھر نبی انبیاؤں کو ان سے تو پوچھیں گے بھی نہیں بلکہ انبیاؤں کو پوچھا جائے گا آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا؟ تو مجرمین کو کہہ دے کہ ہم آئے تھے نا تمہارے پاس میں، ہم آ کے تم کو بتا کے گئے تھے نا اللہ کا حق اور اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات تم تک پہنچائے تھے. اب نبیوں کو پیش کرنے کے بعد میں کیا انکار کر سکتے ہیں؟ تو ہم رسولوں سے قطعی طور پر سوال کریں گے. یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں ہے، تو اس کے ترجمہ ہے کہ ہم رسولوں سے قطعی طور پر سوال کریں گے. تو ایسی سوچیں کیسی عدالت ہوگی وہاں پر، کیا وحشت کا عالم ہوگا کہ وہاں پر انبیاؤں کو پیش کیا جا رہا ہے اور انبیاء گواہی دے رہے ہیں. اب ہمارے پاس بات پہنچ گئی ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں. ہم نہیں، اب مثال کے طور پہ آپ میرا لے لیں، آپ کا لے لیں. میرے گھر میں کتاب ہے، مجھے سہولت ہے پڑھنے کی، پہنچانے کی آپ لوگوں تک. اب میں نہیں پہنچاؤں، یہ میری کوتاہی ہے. آپ نہیں سنیں گے، یہ آپ کی کوتاہی ہے. تو قیامت میں اگر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا، دنیا میں رہ کے دھوکہ کیوں کر کے آئے جب تم کو نہیں پتا تھا، تو آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا یہ دھوکہ تھا. تو کیوں؟ کہ تمہارے پاس بات کو پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ بات پہنچانے والے آئے تھے لیکن ہم نے نہیں سنی، کان نہیں دھرے ہم ان کے اوپر. تو وہاں سوال ہوگا ہر ایک سے. اور گواہ کون ہوں گے؟ گواہ بنا کر کس کو حاضر کیا جائے گا؟ کہ گواہوں کو بھی لایا جائے گا تاکہ وہ عدالت میں گواہی دیں. یہ ٹھیک ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر چیز سے آگاہ ہیں، لیکن کیا ہو جائے گا؟ عدالت قائم کی جائے گی اور تاکید کے لیے گواہوں کو بھی حاضر کیا جائے گا. اب انبیاء کے صحابہ ہیں، مثال کے طور پہ صحابہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ نبی نے بات کو پہنچا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب پوچھیں گے کیونکہ تم نے میرا بیٹا، تم نے مجھے اللہ کا بیٹا کیسے بنایا؟ میں نے کہا تھا. تو گواہ کہیں گے نہیں اللہ نے تو نہیں کہا تھا. باقی لوگ حوارین جو تھے گواہ بھی ہوں گے. تو امت مسلمہ کے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے مؤمنین کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤمنین کو، مسلمانوں کو گواہ بنائیں گے پچھلے تمام امت کے نبیوں کے لیے بھی اور انبیاؤں کے بھی اور لیے بھی اور ان کے امتیوں کے لیے بھی. کہا جائے گا بتاؤ تم، تو وہ لوگ کہیں گے تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دینے کے لیے موجود ہونا چاہیے نا وہاں پر. تو جب ہمیں گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا کہ بتاؤ تم انبیاؤں نے ان کی بات ان تک پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی، تو وہ سوال کریں گے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ، آپ تو بہت بعد میں آئے تھے، آپ کیسے گواہ بن سکتے ہو. تو پھر مسلمان جو ہوں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس میں ایک کتاب آئی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس ایک کتاب لائے تھے، وہ اللہ کی طرف تھی. اس میں تصدیق تھی اس بات کی کہ تم لوگوں کے پاس میں اللہ کی بات پہنچ چکی ہیں، نبی بات لے کے آئے تھے تمہارے پاس میں. تو مؤمنین کو بھی گواہ بنا کے وہاں پر پیش کیا جائے گا. تو یہ گواہ کون ہوں گے؟ تو جو ہے نا، بعض نے انہیں امت کے نیک، پاک اور عادل افراد سمجھائے جو انبیاء کے فرائض رسالت کی ادائیگی بھی، ان کی جو رسالت کا جو فریضہ تھا اس کی ادائیگی کی بھی گواہی دیں گے، اور ان لوگوں کے اعمال کی بھی جو ان کے زمانے میں جو زندگی بسر کرتے تھے نا، جن میں سے جو نیک افضل لوگ رہتے، بہت مشرف لوگ رہتے، اور جو بھی ہوں گے وہ سب کی وہ گواہی دیں گے. بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہم اب میرے زمانے میں اگر مجھے پوچھ لیں گے کہ اگر کوئی گنہگار کہے ہم تک تو بات ہی نہیں آئی تھی، تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے گواہی دینی پڑے گی ہاں بات پہنچائی. اسی لیے ہم سے اگر سوال کیا جائے کہ تم لوگوں نے کافروں تک کیا بات پہنچائی تھی، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اسی لیے ہمیشہ ہماری ہر دعا میں جتنے لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس تک ہم بات پہنچا سکتے ہیں ہم بات پہنچا دیں، اور جس تک ہم بات نہیں پہنچا سکتے ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے. ہمیں سوال ہوگا ہم سب سے کہ ہم نے جو لوگ انکاری تھے ان کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر پائے لیکن ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی. اب ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں جو ایمان میں نہیں ہے، جو ایمان میں ہے، جو ایمان میں ہے اور نیک صالح عمل نہیں کرتے ان کے لیے بھی، اور جو ایمان میں نہیں ہے ان کے لیے بھی. تو آگے کا جو جملہ ہے اور ایک چوتھا جو جملہ ہے، ان کے درمیان حق کے ساتھ میں فیصلہ ہوگا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، پانچواں جملہ ہے، اور مزید فرمایا کہ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہیں ہوگا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرمانے کے بعد میں، یہ نہیں کہ پورے کا پورا وہاں کا پس منظر کھینچا جا رہا ہے کہ زمین کو روشن کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اور وہاں پر اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے. سارے ہم نے اعمال ناموں کے بارے میں بھی سورہ یاسین میں پڑھ لیا تھا کہ کیسے اعمال نامے ہوں گے تو ان کے پڑھے جائیں گے. تو سارا ہم نے وہاں پر کر لیا تھا کہ زبان کو بند کر دیں گے، اعضاء بولنے لگیں گے کہ انکار کرے گا بندہ تو ہے ہی جھگڑا لو، تو اعضاء بولنے لگے کہ ہاں اس نے یہ سارے اعمال کیے ہیں. تو کتاب اب وہ جب انکار کر دے ہمارے پاس تو احکام آئے ہی نہیں تھے، تو پھر اس لیے پھر نبیوں کو پیش کیا جائے گا، گواہوں کو پیش کیا جائے گا، اور پھر ان کے درمیان میں قُضِیَ بَیْنَهُم، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان میں حق کے ساتھ میں، اور کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّیَت،
اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما عملت جس نے عمل کیا وہو عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کر کے کوشش کرنے والا بنائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم یہاں دنیا میں کر رہے ہیں ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا. کون ہے جو عدالت کے اس جو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو نظام بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو کون ہے جو اس کا اجر دے سکتا ہے؟ جو جس نے بندے نے عمل کیا ہے کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. تو اللہ کی ذات کہ جس کا علم ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس جملے میں کہ اور جو عمل وہ انجام دیا کرتے تھے وہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہو عالم. تو ہم سمجھتے ہیں نا کون جانتا ہے، کرامن کاتبین ہیں ہمارے ساتھ جو لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو. اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ہم غافل ہو کے بیٹھتے ہیں نا. ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو اگر اچھے خیال آتا ہے تو فرشتے نیکی کے خیالات کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور برا خیال جب آتا ہے بندے کو تو روک دیا جاتا ہے مت لکھو ابھی اس نے عمل کیا نہیں. گناہ کر لیتے ہیں تب بھی کہتے ہیں رکو ابھی شاید کہ کوئی نیکی کر دے تو اس کا ازالہ کر دینا مت لکھنا، یا پھر یہ کرنے کے بعد میں جلدی سے توبہ کر لے تو وہ پھر اس گناہ کو مت لکھنا. گناہ کے فرشتے کو کہا جاتا ہے رکو کہ وہ نیکی کے انتظار کرو، وہ نیکی کر لے تو گناہ دھل جائے گا مت لکھنا. اگر گناہ کر بھی لے تو پھر استغفار کر لے تو وہ دھل جائے گا، افسوس اور ندامت سے دھل جائے گا. اور نیکی کے فرشتے کو حکم کیا جاتا ہے کہ اس نے نیت بھی کر لی تو اجر لکھ لو اس کا. پھر بھی ہمارے برائی کی کتابیں بھری بھری ہوں گی وہاں پر اور نیکی کے صفحے خالی ہوں گی. اسی لیے درود مبارکہ کا اہتمام کریں. درود مبارکہ کو جتنی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں کثرت سے پڑھیں. درود مبارکہ کیسا عمل ہوتا ہے جس میں نیکی کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ کے کرامن کاتبین میں جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں وہ گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں، اور جب تک انسان کی زبان ہلتے رہتی ہے سارے ان کے بھی قلم چلتے رہتے ہیں. اور ایک بار پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر سلامتی بھیجتے. اللہ کی سلامتی سوچے کیسی ہوگی. اور تمام ملائکہ جتنے، آپ کو تو کاؤنٹ بھی نہیں پتا کتنے ملائکہ ہیں، ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تمام ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. بہت اجر ہے. اپنی زبان کو ہمیشہ درود میں ہلاتے رہیں، ہمیشہ ہلاتے رہیں. سوچیں نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے کثرت سے کسی کو پڑھنے کے لیے کہا ہے تو وہ درود مبارکہ کا اہتمام کرے. یہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ قیامت میں ہماری اس میں تو سفارش کا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری صورتوں میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہماری سفارش کیسے ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمائی ہماری سفارش دنیا میں جو کثرت سے درود پڑھتا رہے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. یہاں تک کہ آگے جو آیت ہے اس کے اندر کی کہ انسان جو ہے جو گواہ ہوں گے اور جو شہادت دینے والے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے، ان کی تو ضرورت ہی نہیں. لیکن جو تمام گواہ ہوں گے جو وہ ایسا نہیں کہ وہ زیادہ علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. لیکن آگے کی جو آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانکے جائیں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا الی جہنم کی طرف زمرا. ہم جو سورہ زمر پڑھ رہے ہیں یہ اسی آیت کا ہے 71 میں. گروہ در گروہ، جتھے گروپ جو ٹروپس ہوتے ہیں نا اسے گروہ در گروہ، زمر کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو. تو گروہ در گروہ ہانک لے جائیں گے، جیسے بکریوں کے بھیڑ کو ہانکتے ہیں نا اس طرح سے عذاب کے فرشتے ان کو ہانک کے لے جائیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ آ جائیں گے جاؤہا، کہاں پر آ جائیں گے وہ؟ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس میں کہ جہنم کے دروازے کے پاس میں. اللہ اکبر. ایسا میں جو تفاسیر پڑھ رہی تھی میری تو ہمت نہیں ہوئی کہ اس میں سے کچھ ایسی نکات لے کے پیش کروں کہ جب آئیں گے وہاں پر جہنم کے دروازے کے پاس آئیں گے فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابها اس کے دروازے، یعنی جہنم کے دروازے. جب یہ لوگ آئیں گے جہنم کے پاس اچانک دروازے کھولے جائیں گے. تو جب وہ اچانک وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ ایک دم گھبرا جائیں گے. وہاں پر عذاب کو دیکھتے ہی وہ گھبرا جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے تو تصور ہی نہیں کیا کہ جہنم میں عذاب ایسے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر گناہ سے جو ہمیں جہنم تک لے جانے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت تک لے جانے والے اعمال ہو. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی محافظت بھی فرمائے، ان کو اعلیٰ درجے میں قبول بھی فرمائے. ہمارے قبر میں جانے تک ان اعمال کی محافظت فرمائے، کیونکہ ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن چند ایسے اعمال ہم سے صادر ہو جاتے ہیں جو ان اعمال کو ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے.
تو اللہ تعالیٰ ریا ہو، تکبر ہو، اس کے اندر تو اتنا زیادہ متکبرین کے اتنے سخت وہ آئے ہیں کہ تکبر ہی تو آگے کی آیت میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے انسان کو تکبر برباد کر دیتا ہے. تو یہ فتحت ہے، کھول دیے جائیں گے دروازے جو ہوں گے، وہ جب جائیں گے تبھی کھولے جائیں گے، پہلے سے کھلے نہیں ہوں گے ان لوگوں کے. ابوابھا جہنم کے، وقال اور کہیں گے، لہم ان کو، خزنتھا اس کے داروغہ، اس کے جو جہنم کے داروغہ ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، الم یاتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس میں، رسول یعنی کوئی رسول، منکم تم میں سے، یتلون علیکم جو پڑھتے ہوں تم پر، آیات ربکم تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم اور ڈراتے ہوں تم کو، لقاء ملاقات سے، یومکم تمہارے دن کی، یعنی جو آج کے دن کی میعاد کا جو انکار کرتے تھے. تو فرشتے ان کو یہی کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس میں کوئی رسول نہیں آئے تھے وہاں کے. اچھا یہ جو ان کا کہنا ہوگا یہ ایسے نہیں کہ بات کر رہے ہیں، وہ ڈانٹ ہوں گی ان کی جس سے وہ گھبرا جائیں گے سن کے، ایک جھڑکی جیسی ہوتی ہے نا. تو ابھی جہنم کے اندر گئے نہیں لیکن وہاں کے جو داروغہ ہوں گے کھڑے ہوئے، وہ اتنی جھڑک سے ڈانٹیں گے ان لوگوں کو کہ کیا تمہارے پاس کوئی، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ سختی اور وہ ڈانٹ اور وہ جھڑک کیسی ہو سکتی ہے. تو وہ ڈانٹ کے ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس میں کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں پڑھ کے سنائے. یتلونا یعنی کہ پڑھتے ہو، جو تمہارے پاس میں تم میں سے جو پڑھتے ہوں، علیکم تم پر، یعنی رسول آ کے تمہیں اللہ کی ہدایات، اللہ کے احکامات نہیں سنائے تھے. فینذرونکم اور ڈراتے ہو تم کو، یعنی کیوں سناتے ہیں، سنا کے کہانیوں کی طرح نہیں، ڈرانے کے لیے. کس چیز سے ڈرانا ہے؟ لقاء یومکم ھذا اس دن کے ملاقات کے لیے. پوری کے پورے سورہ زمر میں آپ دیکھیں پیچھے کانورسیشنز آ گئی ہیں قرآن پاک میں کہ کیا ہوگا قیامت میں، جب وہ دیکھیں گے محشر کا میدان، دیکھیں گے آگ کو، دیکھیں گے تو کیا کریں گے، نیکوکاروں کو دیکھیں گے تو کیسے حسرت کریں گے، کہ تمنا کریں گے. اور جب دیکھیں گے کہ عذاب میں، جہنم میں پھینکا جائے گا ان کو، اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دیں دنیا کی طرف. اب یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے یہ بات، لیکن جب پیچھے کی آیت میں پڑھ لیے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں لوٹائیں زمین کی طرف، ہم جا کے وہاں سے کچھ نیک اعمال کر کے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، پیچھے دوسری صورتوں میں بتا دیا کہ اگر ان کو لوٹائے جائیں گے زمین کے اوپر تو پھر وہی کریں گے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے کہ ہر چیز ہمیں بتا دی گئی، ہر چیز بتا دی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو فرشتے یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے وہاں ڈرانے والے تم کو، تاکہ بتائیں آج کے اس دن کے بارے میں، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین حق ہو گئی بات عذاب کی ان کافروں پر. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں آئے تھے، مطلب یہ کہ وہ اتنا ہی وہاں پر اتنے بلا بس جو تھا نا، کیوں نہیں. تو اب یہاں پر افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ اتنا کہیں گے، پھر ممکن ہے کہ وہ والی کانورزیشن ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے تھے نا، کہ وہ والی کانورزیشن کریں گے کہ ہمیں زمین کے اوپر بھیج دے. وہ آئے تھے لیکن ہم ان کی بات نہیں سنے تھے، ہائے افسوس ہم کیوں نہیں سنے تو ان کی بات، ہمیں دوبارہ سے زمین کے اوپر بھیج دیجئے، ہم پھر جائیں گے اور نیک اعمال کر کے آئیں گے اور یہ عذاب سے بچ جائیں گے. وہ سارا گفتگو یہاں پر نہیں آئی. بس اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہو گئے، ہماری آیات کی تکذیب کی، وہ جہنمی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ایک فیصلہ سنا دیا، بس ختم. بلا کے بعد میں نہیں بتایا، قول بلا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور آئے تھے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرما دیا کہ حقت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے کہ یہ ایسا کوئی جملہ مؤمنین کے اوپر کہا گیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب ان کے اوپر جو بات ثابت ہو گئی ہے عذاب کی، علی الکافرین کافروں پر، یعنی اب تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے تو ختم. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا کام بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا، گناہوں، دشمنی، ہٹ درمی اور حق کے مقابلے میں تعصب کرنے کی جو وجہ سے ہم ایک یہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اب مہر لگا دی جاتی. اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہماری محافظت فرمائے کہ ہمارے قلوب کے اوپر مہر لگا دی جائے کہ اب بس فیصلہ ہو گیا کہ تم اب جہنمی ہو. پھر اب وہی ہو جائے گا جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ ان کے آگے بھی، آنکھوں کے آگے بھی رکاوٹ، پردے ہے، پیچھے بھی رکاوٹ ہے، دیوار ہے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر سے بھی اللہ نے ان کو ڈھانک دیا، اور گردنوں میں طوق پڑے ہوئے. وہ آگے کو دیکھ سکتے ہیں نہیں، آفاقی کوئی وہ آیات دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میری تخلیق پہ غور کرو تو وہ بھی نظر نہیں آتے. اب گردن میں ایسی طوق پڑی ہوئی کہ اپنے اندر کے بھی نہیں آتے، اس کی ذات کے اندر بھی جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی، یعنی گمراہی ان کے اوپر چسپا ہو گئی. ہم نے یہ بات، یہ آیت کو سمجھنے کے لیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے
سارا بتا دیا. ہم پیچھے کی آیتوں میں ہم نے کر لیا تھا کہ مکتب جبریہ کا جو ان کا ایک یقین عقیدہ ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر جہنم کو چسپا کر دیا گیا، تو ایسے نہیں ہے. وہاں پر ہم نے کر دیا کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے، بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اسے ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. نیکی بھی ہے سامنے، گناہ بھی ہے. تو اب دیکھیں جب انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہر انسان کا جنت میں بھی ایک محل ہوتا ہے، جہنم میں بھی اس کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے دنیا میں. اگر تم نیکوکاری کے عمل اختیار کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت میں. جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت میں فرشتے اسے دونوں ٹھکانے دکھا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا جنت کا ٹھکانہ ہے اور یہ تمہارا جہنم کا ہے. جو جہنمی ہوگا اس کو کہیں گے کہ اگر تم نیکی کا کام کرتے تو یہ تمہارا گھر تھا، جنت میں تمہارا محل تھا، چونکہ تم نے گناہ کا راستہ اختیار کیا ہے اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. تو وہاں پر ہائے کمبختی وہ افسوس کرے گا، ویل کرے گا. ایسے ہی جنتیوں کو بھی جب اس کا 3 سوال ہو جائیں گے، اس کے بعد میں اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارا جہنم میں یہ ٹھکانہ تھا، اگر تم برا راستہ اختیار کیے ہوتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن چونکہ تم نے نیکوکاری کا راستہ اختیار کیا، قربانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی رضا اور تکلیفوں والا راستہ اختیار کیا، تو یہ تمہارا جنت کا محل ہے. تو ہر کسی کے لیے دونوں جگہوں پر جگہیں بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اصلی ٹھکانے کی طرف محنت کرنے والا بنائے. آگے کی آیت ہے آیت نمبر 72. آیت نمبر 72. قیل ادخلوا، کہا جائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، دروازوں میں جہنم کے. اللہ اکبر. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، فبئس مثوی المتکبرین. دیکھیں پھر سے یہاں پر تکبر کہا گیا کہ کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبر، جتنے بھی لوگ تکبر کرنے والے ہیں. سب چیزوں کا اصل میں سرچشمہ کیا ہے؟ اصل میں اگر ایک انسان ذرا سی بھی گنجائش، اگر وہ کوئی بھی انسان ہے نا، کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کے اس کو اگر آزادی دے دی جائے، اختیار دے دی جائے، تو پھر وہ نیکی کا عمل اختیار کرتا ہے. لیکن اگر نیکی کا عمل نہیں اختیار کرے، گناہ کا کرتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں سرکش ہو جاتے ہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ یہ صحیح کر رہا ہوں، میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مختصر سی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چھوٹی سی گفتگو کی ہے نا، اس میں جہنم کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ یہاں پر آ کے جہنم کے دروازے پر اللہ نے ختم کر دیا کہ پیچھے تو کافی ہے تو کھل جائیں گے ان کے اوپر دروازے، اور وہیں پر آ کے اللہ نے ختم کر دیا کہ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہو جا کے. متکبروں کے رہنے کا ٹھکانہ کتنی بری جگہ ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ممکن ہے کہ جہنم کے دروازے ایسے دروازوں کے معنی میں ہوں جو انسانوں کے اعمال کے مطابق بنتے ہیں. جنتیوں کے دروازے بھی ذاکرین کے لیے، عبادتوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، ہر ایک کے لیے دروازے ہیں. تو انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کے اعمال کے مطابق وہ دروازے بنتے ہیں، جہنم کے بھی اور جنت کے بھی، اور ہر گروہ کو اس کے عمل کے مناسبت سے جہنم میں لے جائیں گے. جیسا کہ بہشت کے دروازے بھی اسی طرح سے ہیں، اور یہاں پر بھی ایسے ہی جہنم کے دروازے بھی، جو عمل کرے گا انسان وہ عمل کی وجہ سے وہ اس دروازے سے اندر جائے گا. تکبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفر اور جو باطل عقیدہ رہتا ہے نا، اور گناہ، اس کا اصلی اور سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ تکبر اور غرور. اور حق کے سامنے انسان نہیں جھکتا، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا. اب دیکھیں ہر آیت پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بٹھائیں، یہ کفار کے لیے ہے، لیکن گنہگار مومنین بھی جہنم میں جائیں گے. تو ہم اگر کوئی بھی بات میں، اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور ہمارے عمل ایک طرف ہے، تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کس بات میں ہمارے اندر کوئی غرور تو نہیں آ رہا، کوئی تکبر تو نہیں آ رہا. ہم اللہ کے حکم کے سامنے وجہ سے سامنے والے کہ اللہ کا حکم تھا کسی کو معاف کرنے کے لیے، ہمارا دل معاف نہیں کر سک رہا. اللہ کا حکم ہے کسی کو تکلیف مت دو، ہم تکلیف دے رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اپنے اوپر غرور ہے، تکبر ہے. تو یہ تمام جو وجہ ہے تکبر کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جہنم کے دروازے پہ آ کر اللہ تعالیٰ اس کو فیصلہ کر رہے ہیں کہ متکبرین کا یہ ٹھکانہ ہے. گناہ گار بھی وہاں جائے گا، اپنا مومن ہوگا تو ایمان کی وجہ سے نکل کے آئے گا، لیکن جانا تو پڑے گا. تو اتنا برا انسان کو تکبر کہاں تک لے جاتا ہے. دیکھیں تو یہ کبر ہی ہے جو انسان کی آنکھ پر کیا کر دیتا ہے؟ پردے ڈال دیتا ہے گناہ کے، اور موٹے موٹے گناہ کے پردے ڈالتا ہے کہ اس کو پھر ہدایت ہی نہیں ہوتی. اس کو دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے نا، تو پھر اس کے اگر سمجھے آپ نے کسی کو ظلم کیا ہے کسی کے اوپر، تو وہ انسان کے روتا ہوا چہرہ، اس کے آنسو، اس کے آہوزاری
نظر ہی نہیں آتی. پردے ڈال دینے سے مراد کیا ہوگی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے کہ نہ اس کو حق نظر آتا ہے، نہ اس کو گناہ کسی کی وجہ سے. اب دیکھیے کسی کے آنسو ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے آنسو ضائع ہو جائیں گے، کسی کو رلا دیا ہو تو نہیں ہوں گے نا، لیکن آپ کو نظر نہیں آتے وہ، کیونکہ تکبر کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے انسان جب کبر کرتا ہے تو اس کے سامنے موٹے موٹے پردے پڑ جاتے ہیں گمراہی کے، بس اس کو نظر نہیں آتی. حق بات سامنے بولی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگوں کے سامنے حق بات بولی جاتی ہے، ان کو سنائی نہیں دیتی، وہ مانتے ہی نہیں اس چیز کو، کیونکہ ان کے کانوں پہ آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں گمراہی کے، ضد کے، تکبر کے. اسی وجہ سے وہ اللہ ایک حکم دے رہا ہے لیکن وہ ماننے ہی تیار نہیں اس حکم کو. تو پھر وہ چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے انسان کو. جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا. آگے کی آیت ہے آیت نمبر 73. وسیق الذین اتقوا، اور جلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، چلائے جائیں گے، وسیقہ چلائے جائیں گے، الذین وہ لوگ، الذین اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا، ربہم اپنے رب سے، الی الجنتی جنت کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پہ چلائے. زمرہ گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ جائیں گے اس کے پاس، وفتحت اور کھول دیے جائیں گے، ابوابہا اس کے دروازے، وقال اور کہیں گے، لہم ان کو، خزنتہا ان کے داروغاں یعنی ان کے دربان جو جنت کے پاس کھڑے ہوئے فرشتے ہوں گے، سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر، طب تم خوشحال ہوئے تم، مبارک ہو تمہیں، ایک مبارکبادی دی جا رہی ہے. فادخلوہا پس داخل ہو جاؤ ان میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں بنائے، اس طرح سے خوش آمدی کے ساتھ ہم سب کو داخل فرمائے. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. سبحان اللہ. اتنی پیاری اس کی تشریح میں آپ کو سمجھاؤں گی. دیکھیے ہم کوئی ہمارے گھر مہمان آ رہا ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں، زیادہ تر فنکشنز میں دیکھیں آپ دروازہ کھول کے دروازے کے استقبال پہ کھڑے ہوتے ہیں، دروازہ بند تو نہیں رکھتے نا. سبحان اللہ. پہلے ہی سے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے جو منتظمین ہوں گے وہاں پر تو ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو نیکوکار ہوں گے. اچھا سیقہ جو آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا وہ ہوتا ہے. تو یہ آیت اصل میں سورہ زمر کی آخری آیت ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک آیت ہے. تو یہاں سے میعاد سے جتنے بھی تعلق رکھنے والی جتنی بحثیں ہیں نا وہ یہاں پر آ کے ختم ہو رہی ہیں، کنٹینیو ہوئی اور یہاں پر آ کے وہ ختم ہو گئی. مر کے بعد اٹھائے جانے کا سارا واقعہ ہوا اب یہاں پر آ کے. تو گزشتہ آیت میں تمام کافروں کے جہنم کے اندر داخل ہونے کی کیفیت اللہ تعالیٰ وہاں پر بیان فرمایا تھا. اب یہاں پر پرہیزگار مومنین کے جنت کے دروازے میں یعنی جنت میں داخل ہونے کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، تاکہ دونوں کے بیچ میں کیا اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. جہاں کہیں جہنم کا تذکرہ آیا اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ گھبرا جائے گا، دل وہ ہو جائے گا، رونے لگ جائے گا، تو اس کو ایک تسلی دیتے کہ نہیں تمہارے لیے جنت ہے. جب میں نے تذکرہ گناہ گاروں کے لیے کیا ہے تو اپنے آپ کو اگر تم گناہ میں مبتلا ہو گئے تو توبہ کرو اور جنت کی یہ تمہارے لیے خوشخبری. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ مقابلہ اور اس طرح سے اللہ کی جو ہوتا ہے. تو پہلے فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے سیقہ جو آیا ہے یہاں پر ورڈ، اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ ہانکنا. جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے نا یہاں پر بھی وہی آیا ہے ہانکنا. تو یہ جہنمیوں کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے کہ عذاب کے فرشتے ان کو ہانک کے لے جائیں گے. ہانکنا ہوتا ہے نا، بکریوں کو بھی ہانکتے پیچھے سے کوئی ڈنڈا مار کے لے جاتے. یہاں پر یہ سیقہ کیوں آیا سبحان اللہ کہ یہاں پر ہانکنا کیوں آیا ہے؟ جب آپ کسی پارٹی میں جاتے ہو تو آپ کو پیچھے سے ہانکا تو نہیں جاتا نا. تو یہ تو جنت میں جا رہے ہیں تو آرام سے جائیں گے تو ان کو ہانکا کیوں جائے گا؟ تو یہاں پر یہ چلائے جائیں گے. یہاں پر ترجمے میں ہے، دوسرے اگر ترجموں میں دیکھیں گے تفاسیر میں دیکھو تو ہانکنے کے معنی. تو چلائے جائیں گے تو کیوں چلائے جائیں گے؟ وہ خود چل کے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ بہت مفسرین نے اس کے اقوال دیے ہیں کہ جب کوئی کام بغیر شوق اور بغیر کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو اندر جانے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت میں اس کو ہانکنے کے معنی میں آتے ہیں، آپ کو زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ تعبیر دوزخیوں کے بارے میں تو صحیح ہے، لیکن جنتیوں کے بارے میں کیوں ہے جو پورے شوق کے ساتھ میں جنت کی طرف جائیں گے؟ تو بعض نے اس کی تعبیر میں یہ سمجھا ہے کہ بہت سے جنتی اپنے دوستوں کے انتظار میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب دوستوں کے انتظار میں ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا بھائی چلیے جلدی.
اور بعض اسے اس بنا پر جانے، بعض مفسرین نے کیا کہا کہ شوق اور لقائے پروردگار نے پرہیزگاروں کو اس طرح اپنی طرف جذب کر رکھا ہوگا کہ وہ اس کے غیر کی طرف یہاں تک کہ جنت کی طرف بھی توجہ نہ کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اب وہ دیکھیں گے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اللہ سے ملنے کی اس طرح ان کے اندر شوق ہوگا کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس ایسے ایک دھن میں ہوں گے تو پھر ان کو کہا چلائے جائیں گے کہ چلیے چلیے اس طرح۔ سبحان اللہ۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے سواریاں انہیں تیزی کے ساتھ جنت کی طرف ہانک لے جائیں گی، وہ سواریوں پہ ہوں گے اور سواریاں ان کو لے جائیں گے، یعنی چلائے جانے کے جو مفسرین نے اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک اور بھی بہت پیاری سی ہے، اب وہ جیسے فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا تعبیر یہ جو فرما رہے ہیں کہ جو ممکن ہے اس تعبیر کا اصلی راز ہو وہ یہ ہے کہ جس قدر پرہیزگار بہشت کے عاشق ہیں، بہشت اور رحمت کے فرشتے ان کے بہشت میں آنے کے ان سے بھی زیادہ عاشق ہیں، جیسے کہ بعض اوقات میزبان اپنے مہمان کے دیدار کا اتنا شائق ہوتا ہے کہ وہ جس رفتار سے خود آ رہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی طرف لے جاتا ہے، تو رحمت کے فرشتے بھی انہیں اسی طرح جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اتنی پیاری سے تشریح تھی اس کی، تو میں نے کہا میں سوچی کہ آپ کو ایز اٹ از ورڈ بائی ورڈ بتا دوں کہ انسان کا جو شوق ہوتا اتنا زیادہ وہ شائق ہوں گے فرشتے کہ وہ اپنی، جسے ہم ہوتا نا اکثر بھاگ کے آگے جا کے میزبانوں کو ایسے پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں نا شادیوں میں فنکشنز پہ کیا ہوتا ہے، تو ایسے ان لوگوں کا ہے کہ وہ خود جا کے چلا کے لے کے آئیں گے، چلیے چلیے آپ جنت، اتنا ان کا محبت ہوگی کہ وہ بھی چاہیں گے کہ جنت میں یہ لوگ آ جائیں۔ تو زمر جو ہے، زمر چھوٹے سے گروہ کے معنی میں ہے، اور یہ کیا نشاندہی کرتے کہ بہشت کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی مختلف گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف جائیں گے، اور اس سے ان کے روحانی مقامات اور مراتب کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا ایک ایک مقام ہوتا ہے روحانی اعتبار سے، اور ان کا مرتبہ ہوتا ہے۔ ہر انسان جو نیک میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ تسبیح ذکر کرنے سے ساتھ ذکر بھی کریں، عبادت بھی کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، حفظ بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، عمل بھی کریں، وہ ہر عمل کا وہ گروہ میں شمار ہو جائے گا۔ کوئی قربانی دینے والا ہوتا ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی خاموشی سے مدد کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اعلانیہ مدد کرنے والا، کوئی صدقہ کرنے والا، کوئی روزے ہی رکھتا رہتا ہے۔ تو ہر کوئی انسان ایک عمل، اس کا ایک زندگی کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، تو ہماری زندگیوں میں بھی خاص عمل بنا لیں۔ بلکہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ وضو کر، مثال کے طور پہ وضو کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ہمیشہ باوضو رہیں، کوئی ایک عمل کو پکڑ لیں مضبوطی سے۔ جب بھی آپ سوچیں بے وضو ہوتی فوراً وضو کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ میرا ایک خاص عمل ہے جو میں صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، کہ بس، اور ہمیشہ باوضو رہ کے درود شریف پڑھا کریں، چلتے پھرتے جو بھی ذکر کرتے ہیں وضو کے ساتھ ذکر کریں، تو ایک نہ ایک عمل اپنا بنا لیں مضبوطی سے کہ وہ ہمیشہ اس کے اوپر مداومت کے ساتھ اس پہ قائم رہے، تو وہ گروہ میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ ذاکرین میں ہو، اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، اللہ اکبر کے ساتھ اب تکبیریں ادھر ہو رہی ہیں، یعنی مؤذن کے اذان کے ساتھ، جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تکبیر ہوتی ہے، آپ فوراً ٹھہر جائیں نماز کے لیے، آپ اول وقت میں نماز پڑھیں، اپنا ایک ایسا عمل بنا لیں جو آپ کہیں کہ ہمیشہ اس پر قائم رہیں۔ تو اس سے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے تو وہ لوگ کا ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو انسان کے اندر کوئی ہمیشگی کے ساتھ عمل ہوتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے پھر۔ تو خیر وہاں پر گروہ در گروہ ہوں گے، تو یہ بھی ایسے ہی گروہ جو اعمال انسان کرتا رہے گا وہ اس کا ایک عمل رہتا ہے زندگی کا جس میں رہتا ہے، تو وہ اس گروہ میں ہوگا۔ نمازیوں کے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ ہر گروہ میں تو نہیں ہوگا، کوئی ایک گروہ میں ہوگا۔ تو جو عمل آپ کا اخلاص والا مضبوط ہوگا آپ کا، وہ عمل میں ڈال دیتے ہیں آپ کو، تو یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اس حال میں کہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے ہوئے ہوں گے، اور فتحت کے جو خازن ہوں گے یعنی نگہبان ہوں گے، یعنی دروازہ جو کھولنے والے ہیں، وہ لوگ رحمت کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، یہ نعمتیں تمہیں بھلی ہوں، جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو۔ دوزخیوں کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتے تھے کہ جس وقت وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو ان سے اس دروازے کے اس وقت جب وہ پہنچیں گے تو دروازہ کھل جائے گا، لیکن بہشتیوں کے لیے پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ میں نے تو آپ کو اس کو وہ بتایا تھا، کیونکہ کیوں کہا جاتا ہے اس طرح سے کہ جب عذاب دیا جاتا ہے تو پھر اچانک دیا جاتا ہے، اور جب نعمتیں دی جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے خاص احترام بھی ہوتا ہے، اکرام بھی ہوتا ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے پہلے سے کھلا ہوگا دروازہ۔ بہشتیوں کے لیے پہلی گفتگو سلام اور درود اور احترام اور اکرام ہے، اور پھر بہشت جاویدان کی طرف یعنی داخل ہونے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ بات کیا ہے، قابل توجہ ہے کہ دوزخیوں کے بارے میں بھی خلود اور ہمیشگی کی تعبیر آئی ہے، اور بہشتیوں کے بارے میں بھی جو تاکہ پہلا گروہ یہ جان لے کہ نجات کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے،
دوزخی جب جائیں گے ان کے لیے بھی وہاں پر خلود ہے، ہمیشگی. ہم نے پڑھ لیا تھا خلود کے بارے میں کہ ایک ہی کنڈیشن میں کئی بہت عرصے دراز تک پتھر جیسا رکھا ہوا ہے تو ویسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے خلد کا معنی آتا ہے خوف لام دال، ہمیشگی تک، بہت لمبے عرصے تک وہی ایک پوزیشن میں رہنے کو. تو اسی سے خلود آیا ہے. تو وہ جہنمی یہ جان لے کہ جنت سے اب جہنم سے میری کوئی نجات نہیں ہے، اب مجھے ہمیشہ یہی رہنا. اور جنتی بھی یہ جان لے کہ یہاں پر اب مجھے ہمیشگی یہی رہنا ہے، اب اسے جانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی ہمیشگی نصیب فرمائیں. آگے آخری آیت ہے، آگے ہے وقول الحمد للہ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے، الذی صدقنا، جس نے سچ کیا ہم سے، وعدہ، وعدہ اپنا، واورثنا، اور وارث بنا دیا ہم کو، اورثنا الارض، زمین کا، نتبوأ، ہم جگہ بنا سکتے ہیں، من الجنتی، جنت سے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فنعم، تو کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، اجر عمل کرنے والوں کا. اور وہی کہیں گے شکر ہے جو جنتی لوگ ہوں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا. یہاں پر یہ قول الحمد للہ کون کہیں گے؟ اب یہ والی اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت میں 4 مختصر معنی خیز اللہ تعالیٰ یہاں پر جملے بہشتوں جو جنتیاں ہوں گے ان کے انتہا اور ان کی خوشنودی اور دلی مسرت کی ترجمانی کرتے ہیں. ان کو انہی کی زبانی میں اللہ تعالیٰ نقل فرمانے کہ وہ کہیں گے حمد و ثنا ہو اللہ پر، اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے ہمارے بارے میں اپنے وعدے کی وفا کی. وقالو، اور وقال الحمد، حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی صدقنا، جسے سچا کر دیا وعدہ ہو، اور وعدے کو ہمارے لیے. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ بعد والے جملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کہیں گے اور جنت کی زمین کو ہماری میراث قرار دے دیا، اور اے ہم اس کو ہمارے لیے میراث فرما دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں بخش دیا. اور رثنا، جو بخش دینا ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پر زمین سے مراد جنت کی زمین ہے. اور وارث کی تعبیر اچھا وارث کب بنتے ہیں؟ آپ کوئی محنت نہیں کرتے، ایسے ہی بن جاتے. آپ کو بغیر کسی اس کی تھوڑی سی زحمت، کیا زحمت تھی؟ آپ وہ گھر میں پیدا ہو گئے، بس وہاں پر آپ کسی کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہی زحمت ہے آپ کی. آپ وہ زندگی بھر وہاں پر رہے، قتل نہیں کیا، وہ ایسے گناہ میں نہیں پڑ گئے جو آپ کو وراثت سے محروم کر دے. ادروائز آپ وہاں پر صرف آپ کی چھوٹی سی زحمت کی وجہ سے آپ کو کیا ہوا، وہ چیز مل گئی. کوئی جو نعمت ملتی ہے، وارثین کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کی کوئی محنت نہیں ہوتی، وہ کمائی بھی زمین نہیں ہوتی ان کی. تو اور ہم جانتے ہیں کہ میراث ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان عام طور پر کوئی زحمت نہیں اٹھاتا. اور یہ اس لحاظ سے ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک مکان تو جنت میں ہے اور ایک جگہ اس کی جہنم میں ہے. تو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخی ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا جنت کا جو مکان ہے وہ کیا ہوتا ہے، دوسروں کو دے دیا جاتا ہے. اور اگر وہ بہشتی ہو جائے تو پھر اس کی جو دوزخ کی جگہ ہے وہ کسی اور کو دے دی جاتی ہے، کوئی اور اس کی جگہ پر جہنم میں عذاب اٹھائے گا. اور یہ اس بنا پر ہے کہ وہ انتہائی آزادی کے ساتھ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ جو جنتی ہے، میراث کیوں کہا گیا ہے کہ میراث سے استفادہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا کر مکمل طور پر وہ آزاد ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے. آپ کو جب میراث وارث ہو گیا آپ اس جگہ کے، تو آپ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لو. اب تیسرا جملہ کیا ہے کہ پروردگار کی جو جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، وہ اپنی مکمل آزادی کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم جنت میں جس جگہ چاہیں قیام کریں اور ٹھہریں. یہ جو آیا ہے یہاں پر نتبوأ، ٹھکانہ بنائیں، ٹھیک ہے، نتبوأ من الجنتی حیث نشاء، جہاں چاہے آپ اس کا ٹھکانہ. میں نے بتایا تھا پچھلی دوسری صورتوں میں، یہاں پر اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے چٹیل میدان ہے، ہم نے اسی سورے میں پیچھے پڑھا ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے جو آپ ذکر کرتے رہیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ جو پڑھیں گے، آپ وہاں پر درخت لگا دی جائیں گے اور وہ آپ کا ہو جائے گی جنت اتنی. تو اب یہ جو جنت ہے جتنی آپ کی کنٹرول میں آ گئی وہ آپ کی ہو گئی، اب ختم. وہاں آپ جو چاہے کریں، جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لیں، جیسے چاہے رہیں، جو کرے وہ آپ کی ہو گئی. مطلب آپ نے ایک دنیا میں ذکر کیا اور آپ نے وہ آکیپائی کر لیا زمین، تو کیا محنت کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کی. اب پایا کیا
چھوٹی سی زحمت سے جو آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے، جیسے وارثین کو مل جاتا ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں جنت میں رکھی ہیں اس کے لیے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا دنیا میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 روپے صدقہ کر دو، 500 1000 روپے صدقہ کر دو، کوئی تم سے لڑ لے تو تھوڑا چپ ہو جاؤ، صبر کر لو، کسی نے تکلیف دی ہے تو دعا دے دو اس کو، اور تم دن 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، تھوڑا عبادت کر لو، قرآن میں جو میں حکم دے رہا ہوں اس کو پورا کر لو. کیا بڑا کام ہے اس کے اندر. لیکن جو جنت میں نعمتیں ملیں گی اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہم دنیا میں چیز مشکل لگ رہی ہیں، لیکن جنت اور جہنم جب کھول دی جائیں گی سامنے تو پھر اس کی نعمتوں کے سامنے لگے گا تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو وہاں پر افسوس سب سے زیادہ کون کریں گے؟ جہنمی افسوس تو کریں گے، جنتی کریں گے. جنتیوں کا افسوس یہ ہوگا کہ دنیا میں جب اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر جو لمحے گزارے اس کے اوپر وہ سب سے زیادہ افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں یہ اوقات ضائع نہ کر رہا ہوتا تو مجھے اور بھی نعمتیں مل رہی ہوتی جنت میں. عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا ایسا اچھا اجر اور ثواب ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فنعم اجرل، یہاں پر جو فرما رہے فنعم، کیا ہی بہترین. یہ نعمت جو ورڈ ہوتا ہے نا بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرنے آتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں بن سکتا، ایکسپریشنز کے لیے ہوتا ہے. یہ فنعم یعنی بہت، کیا زبردست ہے. ایسے اس طرح کے معنی اب آپ اس کو ایکسپریشن میں کیسے لائیں گے، نہیں لا سکتے نا، عربی ورڈ ہے. لیکن اب ہم ترجمے میں کریں گے بہت ہی اچھا ہے، اس طرح زیادہ سے زیادہ ترجمہ کر سکتے ہو تو کتنا اچھا کیسے بولیں گے. اب اگر میں نے کوئی چیز دیکھی بہت زبردست ہے، اب میں اس کو کیسے ایکسپریس کروں گی، بتائیں بہت زبردست تھا، آپ کیسے بہت اچھا تھا، یہی ہوگا نا. اور زیادہ کیا ایکسپریس کریں گے آپ. جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو چہرے سے تو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے اور الفاظ تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ فیلنگ کبھی الفاظ میں آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ورڈ استعمال کریں نعمہ، اور فرمانے ہیں کہ تو کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. آگے کی آخری آیت میں سبحان اللہ، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کیسے، حافینہ یعنی کہ وہ گھیرا ڈالے ہوئے، یعنی حلقہ بنائے ہوئے. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا وہاں کا سوچا آپ. یعنی حلقہ بنائے ہوئے من حول العرش، آس پاس عرش کے. یسبحون، تسبیح کر رہے ہوں گے، بحمد ربہم، حمد کے ساتھ میں اپنے رب کی. وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ میں. وقیل، اور کہہ دیا جائے گا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہیں سارے جہانوں کا. تو تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. سوچے سبحان اللہ کیسا منظر ہوگا. اور آپ سوچیں یہ فرشتے صرف میدان محشر میں یہ حال ہوگا، ہمیشہ ذکر کر رہے ہیں. ہمارے ذکر یہ ٹوٹا پھوٹا جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر کہاں ہمارے سروں کے اوپر جاتا بھی ہے یا نہیں. سوچیں ویسے فرشتے جو کہ ہے ہی بنے ہی ذکر کے لیے. سبحان اللہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹے پھوٹے عبادتوں کو، اذکار کو اللہ تعالیٰ اتنا درجہ دے رہے ہیں. یہ جو آخری آیت ہے سورہ زمر کی، اس آخری آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد حلقہ کیے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجا لا رہے ہیں. عرش، اللہ کا جو عرش کے گرد فرشتوں کے جو ایک جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ اللہ کے حکم کی اللہ کے حکم پورا وہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر کیا فرما جائے گا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوں گے کہ سب کا فیصلہ کرتے جاؤ. تو اب جیسا حساب کتاب ہو رہا ہے نا، تو حساب کتاب ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ بھی چل رہا ہے. وہاں پر فرشتے طواف کر رہے ہیں، ذکر کر، اللہ تعالیٰ سوچے کیسا ماحول ہوگا. وہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے، حکم بھی دیا جا رہا ہے، فیصلے بھی ہو رہے ہیں. جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، جنتیوں کو جنت میں پھینکا جا رہا ہے. اس کے بعد میں فرشتوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہاں پر. وقضی بینہم بالحق، اس دن کہا جائے گا کہ حمد اور سارا جو ہے قضیہ، فیصلہ کر دیا جائے گا. پروردگار حق کے ساتھ میں سب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے. وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس کے ساتھ ہمارا سورہ مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ادب میں کمی کوتاہی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ میں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے احوال پیش آئے سورہ کے درمیان میں. بہت سارے لوگ اٹینڈ نہیں کر پائے، اور سننے میں بھی ادب میں کوتاہی ہو جاتی ہے، میرے پڑھنے میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے ادب میں، کہ انسان جس سے حق ادا ہوتا ہے. ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہو، ہم لیکن فرشتوں کے مجلس سے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر،
تو ہم حق نہیں ادا کرتے جو حق ہے قرآن پاک کا، اللہ کے کلام کا، تلاوت کا، سننے کا، سمجھنے کا، اور جتنے ادب سے سننا چاہیے، جتنا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگ کو باوضو ہو کر اپنا ایک مقام بنائیں، ٹھکانہ بنائیں، وہاں پر ہر روز بیٹھ کے پڑھیں قرآن پاک کو، سنیں بھی وہیں پر بیٹھ کے، اور اگر ایک بار سن لیں اس کے بعد میں چلتے پھرتے بھلے کریں، آپ لوگ سنتے رہیں، گھر کو پورے کا پورا گھر ہی آپ کا فرشتوں سے بھر جائے۔ میں تو یہی سوچتی ہوں، یہی دعا کرتی ہوں۔ جو کام کرنے والے ہو تو بیٹھ کے نہیں سن سکتے، لیکن جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، ایک جگہ بیٹھ کے با ادب ہو کے اللہ کے کلام کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ دو طریقے، ایک اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز ہے، مسنون دعائیں ہیں، ہم جو مومن کا ہتھیار ہم کر رہے ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ترجمے کے ساتھ مانگے اللہ سے خوب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں۔ کتنے بار آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں آیتوں سے، میں تو سب کچھ سنبھالنے والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ تو اللہ کو انہی آیات کا واسطہ دیں، وسیلہ دیں۔ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا، ہم نے پڑھا ہے سورہ زمر میں، آپ نے وعدہ کیا ہے، میں نے زمین آسمان کو بنایا، یا اللہ آپ زمین آسمان، آپ اپنے طریقے سے دعا مانگیں۔ جب آپ دعا پڑھ رہے ہیں مومن کے ہتھیار کی، وہاں پر بھی کہیں یا اللہ ہم نے اس سورے میں پڑھا، آپ سچے سچوں کے، اللہ تعالیٰ تو سچوں کے سچے، اللہ کا وعدہ، آپ تو جنت ہمیں دینے کے لیے تو بنائے۔ باتیں کریں اللہ سے، جتنی باتیں کریں گے اللہ سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ جو سورہ ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جتنے فرمانبردار بندے ہیں، سب کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ جو ذکر کرنے والے ہمیشہ ابھی بھی عرش کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اللہ تعالیٰ ان کی آواز کے ساتھ ہماری آواز کو ملا دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے عنایت کی ہے ہم کو، اللہ ہم کو شکر گزار بنا دے۔ جو اللہ نے بار بار کہا ہے کہ تم نے قدر نہیں کی، اللہ ہم کو قدر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے۔ جو اللہ نے کہا کہ شکر کرو میرا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، خصوصاً ہمیں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کی، اپنے قرآن مجید کی آیات کے اوپر فکر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اللہ نے جو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمیں اس توفیق اور اس سب سے بڑی نعمت کے اوپر شکر کرنے والا بنائے۔ وقت کو فارغ کر کے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کو اعلیٰ درجے میں قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جتنے بھی حاملین عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے تمام مقربین کے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ ہم اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جہان جتنے بھی لوگ ہوں گے اس جہان میں اور دوسرے جہانوں میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی جوڑ دے، دنیاوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقربین حاملین عرش ہے، ان کی سوچیں ان کی روحیں کیسی ہوں گی حاملین عرش کے فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دے، ان کے اعمال کے ساتھ ہمیں بھی توفیق دے، ان کے ذکر اذکار کی توفیق ہمیں بھی دے کہ ہمارے بھی ہمیشہ ہمارا 24 گھنٹے کا وقت انہی کی طرح ذکر کرنے والا بن جائے۔ ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں اللہ تعالیٰ قرار دے دے جو تقوی اور عمل صالح کے سائے میں اللہ تعالیٰ جس کو گروہ در گروہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دی کہ تم تقوی اختیار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ گروہ در گروہ جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان گروہوں میں شامل فرما دے جو کہ جنت کے پاس دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ تمام گناہوں سے ہمیں بچا کے رکھے جو کہ جہنم کے راستے پر لے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی، ڈرانے والے نہیں آئے تھے۔ اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو کے کہیں ہائے ہماری کم بختی کہ ہم نے بات ہی نہیں سنی تھی، ہم نے عمل ہی نہیں کیا تھا، ہمارے ہاتھ میں تو کتاب تھی، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس گروہ میں شامل ہونے سے، بے شک بچائے۔ سورہ زمر ہماری زندگی کی سب سے اہم اصولی سورہ بن جائے، ایک سورے کی ایک آیت کے اوپر ایک اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکام دے رہے ہیں، اللہ توفیق دے ہمیں۔ میرے سمجھانے میں کمی کوتاہی ہوگی اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگوں کے سمجھنے میں کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے احکامات کے لیے کھول دے، عمل کے لیے کھول دے، ہمارا شرح صدر فرمائے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے اعضاء سے ہمارا دل کھل جاتا ہے، ہمارا سینہ کھل جاتا ہے تو اللہ کے انوارات احکامات جو ہوتے ہیں اللہ کے جو آپ سن رہے ہیں وہ کانوں کے ذریعے سے سیدھا ہمارے سینوں میں اتر جاتے ہیں نور کی شکل میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے۔ جب اللہ کا کلام سینے میں اترتا ہے تو وہ نور کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ جب نور سرایت کر کے ہمارے رگوں پہ ریشوں میں پھیل جاتا ہے تو ہمارے اعضاء میں آ جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے دل میں، ہمارے ہاتھوں میں، پیروں میں، ہمارے پیٹ کے نظام میں پورے کا پورا نور پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اعمال صادر ہوتے ہیں، جب نور دل میں اترتا ہے تو پھر ہاتھوں سے ظلمانہ اعمال صادر نہیں ہوتے، ہاتھوں سے بھی نورانی اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اوپر زنگ آ گیا ہے تو وہ زنگ دھلتا ہے،
ہم کتنے بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، کیسے گناہ میں کلاٹیاں مار رہے ہیں، ڈوب کے غوطے کھا کے گندگی گناہوں کی گندگی کے ساتھ بھی جب ہم اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا جب نور ہمارے دل میں القاء ہوتا ہے تو وہ نور سب سے پہلے گندگیوں کو دھوتا ہے. جہاں پر نور آتا ہے وہاں سے اندھیریاں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ جب ہمارا نور ہمارے دل کو صاف کر دیتا ہے، منزہ ہو جاتا ہے جب ہمارا دل، پھر وہ نور سرایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جسم میں. اتنی بڑی دولت ہے قرآن پاک ہمارے درمیان میں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے والے بنائیں، ہم اس کے احکامات کو اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ ہم تو کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سینوں کو کھولے، ہمارے اعضاء سے اللہ تعالیٰ اعمال صادر کروائے، توبہ کرنے والے، خشوع کرنے والے، آنسو بہانے والے بنا دے، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہم کو. اللہ تعالیٰ تو سننے بیٹھے ہیں نا، کیا سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتے ہیں. مانگے اللہ سے جو مانگنا ہے، کسی کے در سے کچھ بھی نہیں ملنے گا، جو ملے گا سب اللہ کے پاس سے ملے گا. اتنا سب اللہ نے بتایا اس سورے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اپنے در کا کرے، اللہ تعالیٰ در کا نہ کرے. ہر در کا بندہ ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے. ایک در کا جب رہتا ہے تو وفاداری کا، ایک تو ہم یہاں سے وفاداری کا اپنے ساتھ میں ایک لے کے جائیں، اپنے ساتھ میں سرٹیفکیٹ کہ اللہ ہم نے دنیا میں وفا کی تھی، بس کتنی تکلیفیں آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، بس ہمارا یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں وفادار بندوں میں شامل کر لیجئے. بس تکلیف آئی اور ہمارا ایمان گیا ہاتھ سے، ہم ہر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، عاجزی کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ راستے تلاش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف اور خوشحالی میں دے رہا ہوں تمہیں آزمانے کے لیے. تمہیں اولاد میری آزمائش ہے، تمہارا مال میری آزمائش ہے، تمہاری نعمتیں میری میں تمہیں آزما رہا ہوں. تو ہر طریقے سے آزمائے جائیں گے، اولاد ہوگی تب بھی آزمائے جائیں گے، نعمتیں ہوں گی تب بھی آزمائے جائیں گے، اچھے دن بھی آزمائش کے، برے دن بھی آزمائش کے، بیماری بھی آزمائش کی، صرف شفا بھی آزمائش ہے. ہر حال میں ہمیں کرنا کیا ہے وہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر روز اس کو بار بار کہیں اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے بات کرے، میں سن رہی ہوں نہیں سن رہی ہوں، یہ اہم ہے. میں نے اللہ کی کتنی سنی، اگر میں نے جتنی سنی میرے اللہ بھی میرے ڈیفینیٹلی، ہمارے اللہ تو ہم سے بہت سنتے ہیں، ہم سنیں نہ سنیں اللہ کی. آپ سوچیں کہ جو مشرکین ہے، کفار ہے، کیا وہ اللہ کی سن رہے ہیں؟ لیکن اللہ تو ان کی سن رہے ہیں. جب تک کہ ان کی جانیں حلقوم میں نہیں آ جائے گی تب تک اللہ سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں. کفار مکہ، جو کفار مکہ ہوتے تھے، یہ ان کے لیے اصل میں ہے. تو آپ سوچیں ان کو کھانا پانی کچھ روکا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں روکا، سب مل رہا ہے ان کو. یہ تو ان کو خطبے کے طور پہ فرما رہے اللہ تعالیٰ. سورہ زمر کی تمام آیتیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب فرمایا، پڑھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عمل بھی نصیب فرمایا. اور بے شک جس